السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا نبی اللہ۔ فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اے سرزمین خطہ مکہ تجھے سلام، اے ریت سارے وادی بطحا تجھے سلام، اے سبز بخت والی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تجھے سلام۔ آفاق رشک کرتے ہیں تیرے نصیب پر، نظریں تیری لگی ہیں خدا کے حبیب پر۔ میرے نہایت واجب الاحترام والے شان فرزند مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چشم و چراغ اہل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پیر طریقت راہبر شریعت حضرت سیدنا پیر غلام محی الدین الگیلانی دامت برکاتہ۔ حاضرین محترم، میری اور تھوڑی خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ بشمول میرے اس حاضرین دے وچ، میرے اس پنڈال دے وچ، اللہ رب العالمین دے پاک اور مقدس گھر دے وچ اگر میں اعلان کراں کہ بشمول میرے اپنے وچ کوئی ایسا خوش نصیب انسان ہے کہ جس نے یکم شعبان سن 1439 ہجری تو لے کے یکم شعبان سن 1440 ہجری تک کوئی ایک نماز قضا نہ کی ہو بشمول میرے۔ اگر میں ہاتھ کھڑا کرواواں تو نہیں کروا سکتا، کیونکہ خود میں ہاتھ کھڑا نہیں کرنا تو ضرور میں دوسرے کو نہیں کرواؤں گا بشمول میرے۔ اور میں اپنے انہاں کچھ انتہائی پرعیب، انتہائی پر نقص اور انتہائی کمزور الفاظ تہاڈی خدمت عالیہ دے وچ پیش کرن سے پہلا اپنے تمام حاضرین نوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک اور مقدس مہینہ شعبان المعظم دی مبارکباد پیش کرنا۔ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بشمول میرے، اگر میں حاضرین دے کولوں یہ دعوے دے نال پوچھاں کوئی ایسا خوش قسمت ہے کہ جس نے سن 1439 ہجری دے یکم شعبان تو لے کے 1440 ہجری دے یکم شعبان دی اج شام تک حج سارے روزے رکھے ہوں، زکوٰۃ ادا کیتی ہوئے، نیکی اور بھلائی دا ہر وہ عمل کیتا ہوئے کہ جس کا اعلان اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید دے وچ فرمایا ہوئے، اور میرے تھوڑے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ احادیث نبوت و رسالت دے وچ بیان کیا،
بشمول میرے ساڈے وچ کوئی بھی ہاتھ اٹھا کے دعویٰ کرن دا جرأت اور طاقت نہیں رکھ سکے گا. لیکن یاد ایک ایسی عبادت ہے سنن نسائی دے وچ جامع ترمذی دے وچ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نظر میرے خاندان دے اتے یا میرے خاندان دے کسی چشم و چراغ دے چہرے دے ڈالن دے بدلے اللہ رب العالمین ایک سال مکمل عبادت دا ثواب عطا فرمائے. اتنی عبادت دا ثواب ہوئی ایک سال مکمل عبادت دا ثواب. میری اور تھوڑی خوش قسمتی ہے دوستوں کی کوئی شامت نہیں, کوئی منہ تے کوئی اس قسم دی بات نہیں ہے. میری خوش نصیبی ہے کہ میں زندگی دے وچ پہلی مرتبہ قبلہ شاہ سائیں دے چہرائے روح انور دی زیارت کی ہے, کیونکہ انہاں دا وجود ہی ساڈے واسطے باعث نور ہے. میرے اور تھوڑے امام عشق و محبت و وفا حضرت امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. کسی نے کیا قرآن نور ہے, کسی نے کیا اسلام نور ہے, کسی نے کیا جی تسی پڑھتے نہیں اللہ نور السماوات والارض, خود خدا نور ہے. خود بولیے اور ساڈے رنگے جٹکے جائے یہ آختے نے جی یہ دودھ بھی خدا دا, یہ بولیے دودھ بھی خدا دا نور ہے. وہ کی ساڈی ماں جٹکی جا لسی لے کے نا تو پہلے بزرگاں کا کتنا ہوتا سی کہ وہ لسی نو عام نالی کے وچ نہیں ڈول دے, بلکہ کیا ہوتا بیٹا کہ لسی ود کے لیے لکڑاں دے اوتے ڈولیا, یہ کسی ایسے مقام تے ڈولیا جتھے بجلی نہ ہو, بے برکتی نہ ہوے, ماجو کیوں نہ ہوے. تھانوں پتہ نہیں کہ یہ بھی اللہ دے نور دا وچوں لسی بھی نور ہے. ساڈی گولی والی قوم منن تے آوے تے کتنا لسی بھی نور مان لیندی ہے. منن تے آوے تے بولیے چلو لسی دا تے دوسرا نمبر ہے, دودھ نوں بھی نور مان لیندی ہے. پھر اس نور دے نال اسی کی کرنے ہاں پانی پا کے سرفاں پا کے کی کچھ پا کے اس نور کو مزید اضافہ کرنے دیا کوششاں کر رہے ہیں. کسے نو نور مننا, کسے نو نور مننا, لیکن فاضل بریلی تیری عزت و عظمت و قربان آپ فرماتے ہیں کہ نور منن والیو آؤ عقیدہ میرا سنو. فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا نور تیرا سب گھرانا. یار گل سنو, مینوں بڑا فخر ہے, مینوں بڑا مان ہے. ہر اچھے باپ نو اپنی اچھی اولاد تے مان ہوندا ہے, لیکن ایک اچھا شاگرد بھی استاد دے واسطے اپنی اچھی اولاد کو کام یقین جاری شامل نہیں ہے. اللہ پاک دے گھر دے وچ حاضر ہو کے اتنے خوبصورت نورانی ماحول دے وچ اور فرزندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی دے وچ میں اس بات میں فخر دے نال محسوس کرنا کہ انشاءاللہ قیامت والے دن میرا بیڑا پار ہے, میرا بیڑا پار ہے. پیچھے کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے میں نے ایک ایسا عظیم شاگرد عطا فرمایا ہے جس کا نام ہے حضرت علامہ حافظ القاری خلیل احمد نوری صاحب. عقیدت و احترام محبت اور پیار کا والہانہ طریقہ اور سلوک میں اس مقام پہ اپنے اس لخت جگر دے نال دیکھا ہے. دل نہیں بلکہ روح خوش ہو گیا, روح خوش ہو گیا. الحمدللہ اللہ رب العالمین تواڈے حسن و عقیدت و ارادت اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ شرف قبولیت عطا فرما کے استقامت و پائندگی عطا فرمائے.
دوستو جنی دیر تک مینوں برداشت کرتے رہے جی اکتا جاؤ نا جزاک اللہ کا نعرہ لا، کیونکہ میں اس ماحول کو اتنا اجنبی ماحول نہیں سمجھ رہا، یقین جانے اتنا بڑا اجتماع اور میں اس ماحول کو حقیقتاً اپنا ذاتی دل و جان دے نال اپنا ماحول سمجھ گیا، اس دعا دے نال چاہت امید تمنا خواہش آرزو دے نال کہ اللہ پاک میری اور تہاڈی اس بارگاہ عالیہ دے وچ انہاں عظیم ہستیاں دے سامنے حاضرین قبول فرمائے۔ میں ایک حدیث مبارکہ پیش کرنی ہے اور وہ حدیث مبارکہ امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شہرۂ آفاق حدیث مبارکہ دی کتاب نوادر الاصول دے وچ بیان فرمایا۔ امام الاسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شہرۂ آفاق کتاب الاصابہ دے وچ حدیث مبارکہ روایت فرمایا ہے، اور حدیث پاک دے راوی حضرت سیدنا ابو الدرداء سارے پڑھ لیے رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ دے راوی نے۔ جدوں تسی اس حدیث مبارکہ نو سماعت فرماؤ گے نا، اس حدیث پاک نو سنو گے، آخر دے وچ اساں نے جو عبرت اور جو سبق حاصل کرنا ہے، جو ریزلٹ نکالنا ہے، میں اس رزلٹ کا متمنی ہاں کہ انشاءاللہ الرحمن تسی اس بات نو تسلیم کرو گے کہ واہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی ذات تو قربان، تہاڈی ذات تو بولیے قربان۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ خرجت یوما، میں ایک دن باہر نکلا اپنے گھر دے وچوں، فجئت الى المسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیارے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مسجد نبوی شریف دے وچ حاضر ہوئے۔ فرماتے نے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت کی تھی، آپ دا چہرہ بدبہا اپنی آنکھاں دے وچ سمان دی کوشش کی تھی، واللیل سلفا نو اپنی آنکھاں دی ٹھنڈک بنا دی کوشش کی تھی۔ فرماتے نے کہ میں چہرہ بدبہا دی زیارت کر رہا کہ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو درداء میرے نال، میرے بولیے نال آ۔ یار قبلہ دیو کتنے خوش نصیب احباب نے جدو سائیں قبلہ اپنے گھر دے وچ تشریف لیا رہے ہوں گے نا، محفل مبارکہ دے وچ تشریف آوری دے واسطے، تے انہاں نے اپنے کسی خاص مرید کہہ لئیے، اپنا خاص، ایک ہوندا ہے مشفق، ایک ہوندا ہے مشفق، علماء بیٹھے نے، مشفق اسم فاعل، مشفق اسم مفعول، اپنے کسی خاص مشفق نو اس مشفق اعظم نے اپنے مسجد وچ محفل ہے، مسجد اتنا عظیم انسان ہے کہ جنہ دے بازو نو قبلہ پیر سائیں نے پکڑ کے اپنی معیت دے وچ سرکار دی محفل دے واسطے رب دے گھر سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دے نال آیا، سرکار مسجد نبوی شریف دے وچ تشریف لے آئے، میں ہاں یا سرکار نے، کوئی تیسرا بندہ مسجد نبوی پاک دے وچ موجود ہے نہیں۔ آپ فرماندے نے جدو لجپال آقا کریم علیہ السلام مینوں نال لے کے مسجد نبوی شریف دے وچ تشریف لے آئے، سرکار پہلی صف دے اوتے کھڑے ہو کے ارشاد فرماندے نے یا ابا الدرداء، میرے ویر نال لواندے پیسن لبئی لبئی، بولتے نہیں گئے ہو، میں بھی لبیک ہی بولیا گیا۔
سیدنا نے بولیا لبیک، آپا سارے نے کتنے کیفو سرور دے نال بولا یا رسول اللہ، سونے دے نام وچ کتنی چاشنی۔ میرے عزیز پڑھ رہے سن نا تھوڑی دیر پہلے، کک سواد نہ مصری اندر کھنڈا چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں سونے دیاں۔ اسی بولیے یا رسول اللہ، سانو اتنا ثواب ملے، سانو اتنا سرور اور کیف حاصل ہو جان۔ ابو درداء تیرے قسمت مقدر تو قربان، تینوں لجپال کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے نے یا لبیک یا رسول اللہ، اجر نعرہ لانے لبیک یا رسول اللہ، یہ ایویں نہیں، یہ علماء بیٹھے نے ساریاں حدیث پاک دیاں کتاباں دے وچ نعرہ، ساریاں حدیث پاک دی کتاباں دے وچ نعرہ موجود ہے۔ سنیا حاضر ہاں، فرمایا من یدخل ھذا الباب فهو من اہل اے ابو درداء، اے مسجد نبوی شریف دے دروازے نے، سرکار نے ایک دروازے دے والی اشارہ فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو درداء جیڑا اس دروازے دے وچوں داخل ہوئے گا وہ جنتی ہوئے گا۔ جیڑا اس دروازے دے وچوں آنا ہے نا کون ہوئے گا؟ اچھی بولیے یار، حق تے نہیں گئے ہو، ویکھ لو ایمانداری دے نال ماشاءاللہ۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے فرمایا نا، تے بس یہ فرماندیاں نال ہی فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ابو درداء من یدخل ھذا الباب فهو من اہل الجنہ، جڑا اس دروازے دے وچوں داخل ہوئے گا وہ کون ہے؟ بولیے۔ بس سرکار نے فرمایا فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تے سرکار نے اس ویلے 2 رکعت نماز پڑھی۔ سرکار نے پھر فوراً اعلان کر کے نماز شروع فرمایا، کی پڑھ رہے فرمائے؟ بولیے نماز۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے دل دے وچ سوچا، کدے وچ سوچا؟ ساڈے رب دی شان کی ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ ترجمہ آنا ہے نا سارے نے، اللہ اس دے راز نہیں جانتا، کتھوں دے؟ دلاں دے۔ میں قربان جاواں، سرکار نے جب فرمایا نا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے نماز شروع فرما لی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سوچن لگ پیا کیڑا خوش نصیب ہے، وہ کیڑا خوش نصیب ہے۔ آپ فرماتے ہیں لجپال آقا علیہ السلام نے جدو نماز شروع فرما لئیے، میں آقا علیہ السلام دے نال بیٹھا، دل دے وچ سوچ رہا ہاں، میرے دل دے وچ آیا ابو درداء دروازے تو باہر نکل کے دائیں بائیں اگے پیچھے ویکھتے لے کیڑا خوش قسمت آ رہی آئے۔ میرے دل دے وچ ارادہ آیا نا کہ میں باہر نکلا، اسی دروازے دے وچ، کیڑے دروازے دے وچ؟ اسی دروازے دے وچ جدھر سرکار نے اشارہ فرمایا۔ مانے نے میں باہر نکلا، دیکھا کوئی بھی نہیں، سامنے دیکھا بولو پیچھے تے ہے مسجد نبوی شریف، اوتھے تا سوائے سرکار تو کوئی ہور موجود ہے ہی نہیں سن۔ آپ فرماتے نے میں ادھر ادھر ویکھیا نا، میں قربان جاواں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات نوں، انہاں دی سوچ نوں، انہاں دی چاہش، انہاں دی خواہش، انہاں دی آرزو تمنا تو ساڈے رنگے دی تمنا ہوندی نا تے کردے نہیں سی، اور سونے دعا کروں رب سانوں موٹر سائیکل ہی دے دے، گڈی دے دے،
آکی 10 کلے زمین دے دے کوئی وراثت دے دے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں ہی پھر اس نیت نال اس دروازے دے وچ جنہاں دے بارے سرکار نے کیا ہے نا کہ ابو درداء جس دروازے دے وچ آئے گا نا وہ کون ہے؟ بولی جنتی۔ نظر سے بھی آدھا نہیں پیا، سرکار نے 2 رکعتاں ہی پڑھنیاں نے، 2 رکعتاں پڑھ کے سرکار سلام پھیرن گے، میں اس دروازے دے وچ داخل ہو کے چلو یہ بشارت میرے حصے دے وچ آ جائے صدقے جاواں۔ آپ فرماتے نے جدوں میں اس نیت دے نال اس دروازے دے وچوں داخل ہو کے اندر آیا، میں دیکھا لجپال کریم آقا علیہ السلام علیہ نماز ہی شروع فرما کے کھڑے نے، نماز دی حالت دے وچ نے۔ میں سرکار دے پچھلی صف دے وچ بیٹھ گیا، جدوں میں بیٹھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا، سلام پھیر کے مینوں دیکھ کے مسکران لگ پئے۔ لجپال کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لست کما زعمت یا ابا الدرداء، میں قربان جاواں کوئی گل نہیں ہوئی، کوئی گل نہیں ہوئی۔ سرکار نے سلام پھیرا، کبے کچھ سلام پھیرا نا تو مینوں ویکھ کے مسکران لگ گیا۔ حالانکہ آپ بیٹھے کسی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلی صف تے فرماندے نے میں بیٹھ گیا، سرکار سلام پھیر کے نا تے مینوں ویکھ کے مسکران لگ پئے، تے نالے فرماندے نے لست کما زعمت یا ابا الدرداء، ہے ابو درداء جویں تو سوچدا پیا اے معاملہ ایویں نہیں۔ جویں تو سوچدا پیا معاملہ ایویں نہیں۔ حضرت ابو درداء کی سوچ رہے ہیں؟ سرکار دے حکم دے مطابق سب تو پہلا جڑا اس دروازے دے وچ داخل ہوئے گا وہ کون ہوئے گا؟ من آل الجنہ، جنتی ہوئے گا۔ یہ سوچ کے آپ اس دروازے دے وچ نکل کے پیچھے آ کے بیٹھ گئے۔ سرکار نے فرمایا ابو درداء جویں تو سوچیا اے ایویں معاملہ نہیں، او تو نہیں ہے جنت کی سند جب اپنے غلاموں پہ آقا، سرکار جب اپنے غلاماں نوں نوازن تے آندے نے نا، اپنے غلاماں نوں نوازن تے آندے نے نا، صدقے جائیے۔ پر میں ابو درداء جویں تو سوچنا ہے اوویں نہیں، میں بڑی خاموشی دے نال بیٹھ گیا۔ میں آقا پھر معاملہ کی ہے جویں میں سوچنا اوویں نہیں تے پھر معاملہ کی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے نالے مینوں ویکھدے نے، نالے اس دروازے نوں ویکھدے نے جس دروازے دے ولوں جنتی دے آن دی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ہاں فرماندے نے سرکار دروازے وال ویکھ رہے نے، میں بھی ویکھ رہی ہاں، میں بھی ویکھ رہی ہاں۔ فرماندے نے اسی ویکھدے پے ہاں۔ فَإِذَا جَاءَ رَجُلٌ حَبْشِيٌّ رَامَ بِطَرْفِهِ إِلَى السَّمَاءِ، فرمایا کالے رنگ دا حبشی انسان، شکل و صورت وچ کالا پانی، فرمایا کہ میں بھی اس نوں پہلی باری ویکھیا اے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں کالے رنگ دا حبشی انسان اچانک اس دروازے دے وچوں داخل ہوندا اے، فرمایا تے اودی حالت لگی ہے، فرمایا رام بطرفہ السماء، اس
مسجد کے دروازے دے وچ داخل ہویا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آسمان وال منہ کدے وال بولیے آسمان وال منہ زبان دے وچوں کردا آندا ہے اللہ 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 ذکر اسم جلال کردا آ رہا ہے فرمایا جب اپنے غلاموں کی سند دینے کے لیے جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید فَإِذَا جَاءَ رَجُلٌ حَبَشِيٌّ وَمَطَرْفِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُ 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 تو میں نے حیران ہو گیا پہلی بار استغفار میں دیکھا مسجد نبوی شریف میں داخل ہویا اللہ اللہ کرتا ہے نظراں بھی کدھر لگیاں نے آسماناں والی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے وچ قریب آ گیا آندیاں ہی عرض کردا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ میرے تے تیرے مقدراں دے قربان جائیے اللہ پاک نے سانو سلام بھی عطا فرمائے جڑے سونے لجپال کریم دے ستارے صحابہ سونے دی بارگاہ دے وچ پیش کردے سن السلام علیکہ یا رسول اللہ فرما دینے جلو سلام عرض کیتا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وعلیکہ السلام ہلال تیرے تے بھی سلام دکان والے دا نام کی سی حضرت ہلال یہ ہے دو اکھاں والی جڑی لاہوری ہے اس ہلال دے نام آپ نے سنیا ہے نا چیئرمین صاحب مرکزی رویت حلال نہیں ہلال حلال تے ہلال حلال تے ہلال فرق ہے حلال ہوئے جڑا آپ سارا سال کھانے ہیں سارا سال کھانے ہیں نا حلال تے ہلال ہوئے جڑا مہینے بعد نظر آتا ہے مہینے بعد نظر آتا ہے میرے خیال کے مطابق آپ حلال نو ہلال تو بھی کٹی پھرنے ہلال تے مہینے بعد آ جاتا ہے نا حلال تے 24 گھنٹے کھاون دا حکم ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو زندگی چ چھوٹی باری حلال اللہ پاک سارا نور اس کے حلال تناول فرمان دی اگے خوان دی ماں باپ نو بہن بھائیاں نو اولاد نو توفیق عطا فرمائے وَكَيْفَ أَنْتَ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حلال تیری طبیعت کیسی ہے تیرا مزاج کیسا ہے حضرت ہلال عرض کرتے ہیں انا بخیر یا رسول اللہ سونے اللہ دا بڑا کرم تے احسان ہے لجپال کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ہلال دولنا یار بڑی توجہ طلب بات ہے جڑی میں شاید سمجھان لگیا نا بڑی توجہ دے نال سنیا جے سمجھیا جے اپنے پلے دے وچ بن لویا جے خدا دی قسم میرے اور تواڈے واسطے نجات دا ذریعہ دے کے جاواں گا اللہ مینوں پہلے تے اپا سارے نوں اس تے عمل سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہلال
ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰ। ਉਦਉ ਲਨਾ ਉਦਉ ਲੀ, ਉਲਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਦਉ ਲਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ। حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ہلال عرض کرتے نے کیف ادعوک یا رسول اللہ وانت نبی اللہ وانت حبیب اللہ۔ میں دعا تواڈے واسطے کراں کہ تسی تے اللہ دے رسول تے اللہ دے حبیب ہو، اللہ دے رسول تے اللہ دے حبیب ہو۔ حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے نے تقدم من ذنبک وما تاخر، مولا تواڈی تے او ذات ہے جنہاں دے صدقے اللہ رب العالمین نے اگلیاں پچھلیاں سارے دے گناہاں نوں معاف کر دتا ہے۔ میں کیویں دعا کراں، میں کیویں دعا کراں؟ ساڈا ایک عزیز تے میرے ایک دوست مینوں نظر حاجی صاحب بیٹھے نے، ماشاءاللہ حاجی صاحب دا کی گرانا حنیف صاحب، پرویز اقبال۔ بعض دوستیاں ایسا ہوندیاں نے یار جڑیاں کسے بہانے نہیں بھائیاں جاندیاں نے، بعض ایسے سلام ہوندے نے جڑے کسے بہانے لے جاندے نے، لیکن یقین جانیے کہ میرا تے انہاں دا سلام حرم کعبہ مکہ مکرمہ دے وچ ہوا تے خانہ کعبہ دے سامنے ہوا۔ یہ ایسا سلام ہے کہ جناب تواڈے صاحبزادے دا سلام ہے، قیامت تک بھولنا نہیں انشاءاللہ، جدوں تک زندگی ہے بھولنا نہیں، کیونکہ سلام ہی ایک ایسے مقام تے ہویا، دعا سلام ہی دوستی ایک ایسے مقام تے ہوئی جی کبھی بھولن والی ہے ہی نہیں۔ اوتھے میں قبلہ دی اکھاں دے نال دیکھا، اپنے کناں دے نال سنا، میں مدینہ پاک دے وچ اوتھے آتی پیش کیتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے سامنے، تے تھوڑا جہا پیچھے ہٹ کے نا تے محراب ہے جس مقام تے امام نماز پڑھاندا، محراب عثمانی اگلی سائڈ تے جدید توسیع دے وچ امام نماز پڑھاندا ہے۔ اوتھے ایک پیچھے بندہ سی بیٹھا، روئی جاوے تے کان نوں موبائل لایا تے پیچھے لاہور دے وچ قبلہ گل کرے پیا، یا اللہ بیا باجی دے حق دے وچ دے الفاظ سن، اللہ تعالیٰ انہاں نوں صحت وافیت دے خیر وافیت دے جو بھی سن جون سن کہنے لگا باجی دے حق دے وچ میں ویتھی بھی بڑیاں دعاواں کردا پیا ہاں تے میں پیسے گلاواں گا تے تسی دو بکرے قبلہ داتا صاحب دے دربار تے میری طرفوں پیش کرا جے، رب انہاں نوں میرے لگدا تم سمجھ نہیں آئی، میرا خیال دو بکریاں دے نام تے داتا صاحب دے نام دی زبان لا چھڈی، ایویں گل ہے سمجھ نہیں لگی نا یار، میں سمجھا نہیں اس گل نوں دیاں کہ وہ بیٹھا کتے سی، بیٹھا کتے سی، پیسے کتوں گلاتا پیا ہے سرکار دے قدماں دے وچوں، سرکار دی خیرات گلاتا پیا تے پیچھے لاہور دے وچ گلاتا پیا ہے، کیا میں پیسے گلاواں گا تے دو بکرے لے کے قبلہ داتا صاحب دے دربار تے میری طرف پیش کر دے کہ اللہ میری باجی نوں صحت و عافیت اور خیریت دے، مینوں ہاسا بھی آیا تے سوچ بھی آیا، میں کہا جا میرے بھراوا جتنی تو بیٹھا ہے نا تینوں یہ نہیں پتا کہ لاہور دے سرکار داتا صاحب رنگے کروڑاں خرباں ارباں لکھاں پدماں نیلاں بے حد و حساب 24 گھنٹے سرکار دی بارگاہ دے وچ خیرات دے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، لبیک لبیک، آستانہ عالیہ مدینہ شریف۔ میرے لگا گیا نا اج کرن دی عمرہ کا واپس آیا نا تو قبلہ شاہ صاحب نے پوچھا ہاں بھی سنا مدینہ شریف مکہ شریف کیسا سنا کہ سبحان اللہ کیا باراں نے مکہ شریف دیاں، کیا باراں نے مینار پاکیاں، کیا باراں نے مدینے شریف دے اوپر لور لوری لاہور
ساڑیاں حجاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ پیسے دے زور تے خانہ کعبے دا طواف کریں گے، پیسے دے زور تے میری بارگاہ دے حاضری دیون گے، لیکن فرمایا کہ ایک دھاگے دے سیرے دے برابر بھی انہاں نوں ثواب ملے گا نہیں، کیوں کہ انہاں دے دل دے وچ اصل روح زیارت نہیں ہوندی، روح زیارت نہیں ہوندی۔ درویش لاہوری حضرت علامہ محمد اقبال بس کریے تھے اپنے ذاتی معاملہ ہے، ذاتی معاملہ کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں، اتلے سال آپ کے چنگے فجیب بھی مگار درویش لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فرماندے نے رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین وصالی، روح اٹھ گئی صرف مادیت رہ گئی ہے۔ یہ تھے وہ ذات میں قربان جاواں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردے نے سونیا میں دعا کراں کہ تسی اللہ دے رسول اللہ دے حبیب تے اللہ دے پیارے تے سونے لجپال صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں اس جواب نو سنا توجہ فرمائیے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرا نا لگ گیا، جب یہ گل ہوئی نا میرا نا لگ گیا، میں کہتی یا ہلالو ادعو لی، اے ہلال جی آقا کریم علیہ السلام دے حق دے وچ دعا کرن تو معذرت ہے تے پھر میں ابو درداء عرض کرنے آ چلو یارا میرے حق اس حدیث پاک نے سانوں قبلہ ایک میسج دیتا کہ لوگو کوئی ایسا موقع دیکھو نا کہ جتھے دیکھو کہ اللہ تے اللہ دے رسول دا دریائے رحمت جوش شے کوئی شے علماء بیٹھے نے تیسرا پارا حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا دے حجرہ پاک دے جدوں گئے نا کہ آپ کی ڈیوٹی سی، آپ کی ڈیوٹی سی کہ باہروں تالا ہونا حجرے میں کمرے نے، آپ نے تالا کھول کے اندر کھان پین کا سامان میسر فرمانا، آپ کی ڈیوٹی سی کہ آپ کے علاوہ اس تالے نے کوئی کھول سکتا، کوئی اندر آ جا سکتا نہیں سی۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام جب ایک دن گئے نا تالا کھولا، سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا نے جب زیارت فرمائی نا تے آپ نماز دی حالت دے وچ نے، عبادت دی حالت دے وچ نے، تے کول تازہ بتازہ بے موسم پھل موجود پے، بے موسم پھل موجود پے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جدوں اس حسین منظر نو دیکھا دل وچ خیال آیا اے بے موسم پھل اگر اس مقام تے بیچ سکدا ہے تے اللہ پاک دی ذات ہی بیچ سکدی ہے۔ ہنالک دعا زکریا رب، بس اس موقع نو یا ویکھیا نہ دیکھی ہاتھ چاہ تے رب دی بارگاہ دے ہاتھ چاہ تے دعا کر مولا عمر بڑی ہو گئی ہے، اولاد کوئی نہیں تے مینوں نیک تے صالح بیٹا عطا فرما۔ موقع ضائع نہیں کیتا، پوری دعا کی۔ اللہ رب العالمین نے دعا نو قبول فرمایا، فرمایا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ ساڈے دریائے رحمت نو جوش وچ آ کے ویکھدیاں تو دعا کیتی، پھر جا تیری دعا قبول ہوگی، اس نے تینوں ایک ایسا عظیم بیٹا عطا فرماواں گے جنہاں دا نام رکھ چھڈی یحییٰ علیہ السلام۔ یا الہ حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت
دعا دے واسطے جب انہاں نے درخواست پیش کی وہو یرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، فرماتے ہیں جب میں دعا واسطے یا رات کے ہلال نبی پاک علیہ السلام نے مل کے کھڑا ادھر میں کھڑا ہے بولیے یار اور تقریم علیہ السلام نے مل کے کھڑا سرکار علیہ السلام نے چلو تیرا ہے تو ہاتھ لکھیا عرض کرتے نے آنتا دن یا رسول اللہ بڑی توجہ طلب بات ہے حضرت ہلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسی ابو درداء دے راضی ہو توجہ طلب بات سونیا انہیں میں نے آکھا ہے کہ واسطے دعا واسطے میں تو آنو عرض کرنا ہاں کہ سونیا کہتے تسی ابو درداء دے راضی ہو یہ دے ناراض نہیں ہو قال اللہ بل انا راض عنہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں میں دے راضی ہوں میں دے آئیے میسج یہ نکلا ہے حدیث پاک دے اتنے حصے دے وچ ہوے اللہ والا ہوے بولیے اللہ والا اور جب اسی آخنے آنا دعا واسطے حدیث پاک تو ثابت ہے کہ اس وقت اس اللہ والے دا ڈائریکٹ رابطہ بارگاہ نبوت و رسالت دے وچ ہو جاتا وہ ہر کسی واسطے دعا نہیں کرتے وہ ساڈے رنگے پیر نہیں ہوندے جڑے سارے نوں پتر دیندے جاندے سارے نوں کوئی جے پیر نہیں ہوندے انہاں پیراں دے کول جدوں کوئی دعا واسطے جاندا ہے نا تے او سارے تو پہلا کی کرتے نے سرکار دی بارگاہ دے وچ رابطہ کرتے نے سونیا ہے تیرے چان والا ہے اے گستاخ یہ تہاڈا ہے کہ غیر ہے اسی دے حق دے وچ دعا کرنی ہے کہ اللہ والیاں دی دعا نشانے تے تیر نشانے تے تیر کدی خطا جاندی نہیں ایک ماہ مدن گورا سا بدن ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظر کل کی خبر ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظر وہ سنا دے سخن مورا پھوک گئے سب تن من تن سونے دی بارگاہ وچ رابطہ ہوندا ہے سونے آئے تہاڈا ہے کہ غیر دعا کریے کہ نہ کریے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے دے تاجدار مدینے تو بیٹھ کے اس انسان وال ویکھدے نے دعا کرواون والے دے والے یار حدیث پاک دے ثابت ہے سونا آکھ دے وے کر دے میرا ہی ہے کر دے اپنا ہی تاجدار حکم و نبوت کا اعلان یہ اپنا ہی دادا صاحب کر دیو اپنا ہی فرید الدین کر دے اپنا یہ معین الدین ہے اپنا یہ فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کر دیو پر میں جدوں بارگاہ نبوت و رسالت دے وچوں دعا دی اجازت ہوندی ہے پھر اللہ والے دعا کردے نے پھر خطا جاندی نہیں پھر خطا جاندی نہیں
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے حضرت ہلال نے دعا دے واسطے ہاتھ اٹھائے آدھے منہ دے وچ میرے واسطے کوئی دعا کر جائے میرے واسطے کوئی دعا کر دے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اجازت ہے سرکار نے فرمایا ہاں اجازت ہے اس نے سلام لیا وہو رامن طرفہ عینہ الی السماء جدوں سلام لے کے واپس آیا منہ آسماناں دے ول تے زبان دے وچ اللہ 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 کردا مسجد نبوی شریف دے اسے دروازے دے وچوں تشریف لے جاندے نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بڑا حیران میں عرض کی سونیا کہ جدوں حضرت بلال آئے ادو بھی آسمان وال منہ چکیا سی اللہ اللہ کرتے آ رہے ہیں تواڈے نال گل کیتی پھر واپس گئے تے آسمان وال منہ تے اللہ اللہ سونے نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ قَلْبٌ مُعَلَّقٌ بِالْعَرْشِ ابو درداء تینوں پتہ نہیں یہ میرا وہ غلام ہے جندا دل اللہ پاک دے عرش دے نال دھڑکدا ہے پاک دے عرش دے نال قربان جائیے فرماتے میں چپ ہو گیا بڑی توجہ طلب بات یار آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابا الدرداء انہ لم یبکی فیکم الا ثلاثۃ ایام فرمایا ابو درداء شریف دے وچ اینے تواڈے وچ اینے اس کائنات عرضی دے وچ 3 دن تو زیادہ زندہ نہیں رہنا ایدی زندگی کنی رہ گئی ہے بولو یار کنی رہ گئی یار موت حیات کا سارا نظام کس ذات دے ہاتھ دے کسی نو پتہ ہے جیسا نے 3 گھنٹے جینا ہے 3 سال جینا ہے 3 سانس جینا ہے 3 منٹ 3 سیکنڈ کا 3 سیکنڈ دے تیسرے حصے دا بھی سانو حساب کتاب دا پتہ لیکن آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں یا ابا الدرداء انہ لم یبکی فیکم الا ثلاثۃ ایام بس نے 3 دن دنیا دے رہے ہیں ایمان والے جان والے 3 دن دنیا دے رہے ہیں میں قربان جاواں سرکار نے دس دیتا کہ ان کی زندگی کتنی باقی ہے ثابت ہویا سرکار اپنے غلاماں دی سارے یہ ساڈا ایمان تے یقین ہے آج سرکار نے فرمان اینے 3 دن تو زیادہ نہیں رہنا تواڈے وچ حضرت ابو درداء فرماندے نے احصیت یومن فرمایا میں اس دن تو بعد ایک دن گننا شروع کر دیتا اس کے بعد میں دن گننے فرمایا ایک دن پھر دوسرا دن فلما جاء یوم الثلاثہ ابو درداء فرماتے ہیں جدو تیسرا دن آیا میں فجر دی نماز پڑھن آیا فجر دی نماز پڑھن آیا جدو نماز پڑھی فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن معه سرکار نے فجر دی نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد سرکار مسجد شریف تو باہر نکلے تے نال سانوں بھی میرے نال آؤ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے آقا علیہ السلام دے نال اسی سارے چلتے جا رہے ہیں سارے نمازی پیچھے نے لجپال کریم آقا علیہ السلام اگے اگے نے فخرج الی دار المغیرہ شعبہ سرکار چلتے 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 حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اسی نال جدو نال جاندے پے ہیں نا نال
ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ। ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਹਬਾ ਨਾਲ ਨੇ। حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے والے سے جا رہے ہیں اور میں انہاں دے گھر تھوڑی جی دور والے گلی دے جا رہے ہیں کہ سامنے گھر دے وچ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گلی دے باہر آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے جدو حضرت مغیرہ بن شعبہ نو دیکھیا ارشاد فرمایا آجارک اللہ، آجارک اللہ، مغیرہ بن شعبہ اللہ تینوں اجر عطا فرماوے، اللہ تینوں اجر عطا فرماوے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی حیرت دے نال پی کے عرض کردے نے سونیا ساڈے گھر تے کوئی فوت نہیں ہویا، ساڈے گھر تے کوئی فوت نہیں ہویا۔ یہ جڑا لفظ ہے نا آجارک اللہ، یہ سرکار جنہاں گھر فوت نہیں ہوندی سی نا انہاں دے ہر تشریف لے جا کے انہاں تے گھر والے نو آکھدے سن آجارک اللہ، بھئی اللہ تعالی اللہ تعالی صبر جمیل عطا فرمائے۔ اے مخصوص الفاظ جو سرکار علیہ السلام کی زبان ترجمان دے وچ ادا ہوندے سن۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں بڑا حیران ہویا، میں کہا سونیا ساڈے گھر تے کوئی بھی نہیں فوت ہویا، ساڈے گھر تے کوئی بھی نہیں فوت ہویا۔ میں اپنے مشہور الفاظ لینا ابا فوتی دے یزدی آنے میں اللہ دا حکم یوں ہی آپ نے شاید اس علاقے میں مشہور ہو آ جائے میں اگر جنگل مانگا مانگا دا شاید علاقے دا فرق ہوتا ہے پر میں اتنا یقین ہے کہ میرے شاگرد آپ علی رحمت ہے انہوں نے صحیح سمجھایا سونے ساڈے نال کوئی بات نہیں ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے مغیرہ بن شعبہ تیرا غلام ہلال کتے، تیرا غلام ہے ہلال کتے ہوڑیا کدے گھر دے وچ ہی ہونا ہے۔ فرمایا اسی انہاں دی تلاش کریے۔ آقا علیہ السلام صحابہ دے نال جدوں انہاں دے گھر دی تلاشی شروع کر دتی ایک کونے دے وچ ویکھیا سجدے دی حالت دے وچ حضرت ہلال اللہ نو پیارے ہوئے جڑی زینا مبارک وہ کف سے انصری دے وچ پرواز کر کے اللہ پاک دی بارگاہ دے اس حالت وچ ہے۔ حدیث پاک دے وچ آندا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مغیرہ چار یارو کتنا خوش قسمت صحابی ہے کہ سرکار نے اپنے ہاتھ دے نال سجدے دی حالت دے وچ اٹھایا چار پائی لٹایا۔ حدیث پاک دے وچ آندا ہے سرکار نے اپنے ہاتھاں دے نال غسل دتا، اپنے ہاتھاں دے نال دفن فرمایا، دفن دتا، کفن عطا فرمایا تے سرکار نے خود جنازہ پڑھا کے جنت البقیع دے وچ حضرت ہلال نو اپنے ہاتھاں دے نال داخل قبر فرمایا۔ وہ کتنا خوش نصیب صحابہ، کتنا خوش قسمت وہ انسان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جدوں تدفین تو فارغ ہوئے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سرکار نے مینوں ارشاد فرمایا اے ابو درداء اے ہلال انہاں 7 ابدالاں دے وچ شامل ہے کانت تقوم الارض بہم۔ بڑی توجہ طلب حدیث دا بعد انشاءاللہ اجازت فرمایا اے انہاں 7 ابدالاں دے وچ شامل ہے جنہاں دے صدقے اللہ نے زمین نو آباد رکھا ہویا ہے۔ پاک دل پاک جنہاں دے صدقے اے زمین قائم ہے۔ فرمایا وَكُنْتُمْ تُسْقَوْنَ مَطَرًا بِهِمْ، فرمایا کہ انہاں دے صدقے ہی اللہ تھانوں بارشاں بھی عطا فرماندے نے۔ انہاں 7 دے صدقے بارشاں بھی عطا ہوندیاں نے۔ فرمایا
فَأَحْسَنُ فَهُوَ خَيْرٌ مِّنْهُمْ۔ تے اے جڑا ہلال سی فرمایا انہاں 7 ابدالاں دا اللہ پاک نے نو سردار بنایا سی۔ یہ 7 ابدالاں دا کی سی؟ سردار۔ قربان جاواں یار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوندیاں سرکار دے اس کائنات عرضی دے تشریف فرما ہونے باوجود اللہ رب العالمین نے اپنے یاراں نو اے شاناں عطا فرمائیاں۔ سرکار کو بڑی شان ہے لیکن اس ساری سربراہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے وچ۔ اس واسطے دوستو یہ دنیا قائم ہے نا، یقین جانیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا ادوں تک قائم رہے گی، سرکار کا ارشاد ہے دنیا ادوں تک قائم رہے گی، فرمایا کہ جدوں تک میری آل دا آخری چشم و چراغ اس دنیا دے وچ موجود ہے۔ سرکار دی آل آج کل ایک نمی چیز نکلی ہے ڈی این اے کی آخر نے میرے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے نے نا وہ اس چیز کو سمجھ لے کہ ڈی این اے کی چیز ہے۔ ڈی این اے یہ دس دن دی ہے کہ کندا پتر ہے، کندا پوترا ہے، کندا پڑوتڑا ہے، کندا پڑوتڑا ہے۔ سارے ڈی این اے دے وچ اختلاف آ سکتا ہے لیکن اج دے بندے تے بابا آدم علیہ السلام دے ڈی این اے وچ اختلاف آ سکتا نہیں۔ اسی طرح آل رسول فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جو سلسلہ خون ہے نا یہ جا کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جا کے کوئی شک اور شبہ دی گنجائش نہیں ہے۔ میں ان سے بڑی خوش نصیبی ہے حافظ صاحب قبلہ نے میں نے ارشاد فرمایا کہ تساں نے حاضر ہونا ہے، یقین جانیے واللہ باللہ تاللہ میں حاضر ہون دی نیت نال اس مقام تے حاضر ہویا، وگرنہ میں نے پتا ہے کہ اس محفل دے وچ بڑے بڑے جلیل علماء کرام انہاں دے مقابلے دے وچ میرا اس مقام تے تہاڈے سامنے حاضر ہونا ایک انتہائی سورج کے سامنے چراغ بھی نہیں کہہ سکتا میں، سورج کے سامنے چراغ بھی، کیونکہ چراغ کی بھی کوئی نہ کوئی جرت ہوتی ہے سورج کے سامنے روشن ہون دی، لیکن رستے بھائیوں نہ چراغاں دے بھی تھلڑے والے مٹی دے کر رہے تھے کہاں، لیکن اس دعا دے نال کہ یا اللہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جویں تیرے سونیاں سے خوش ہو گئے ساڈے تے بھی خوش ہو جائے۔ آخری بات اس حدیث مبارکہ دے متعلقہ میں عرض کر کے کراں گا کہ دیکھیے یارو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا مسجد نبوی شریف دے وچ آنا تے حضرت ابو درداء جو حدیث پاک ہے نا پوری ایک راوی حدیث بغیر بھی مکمل ہو سکتی ہے، راوی حدیث تو بغیر بھی کسی صحابی تو بغیر بھی واقعہ پیش آ سکتا سی، کیونکہ سرکار مسجد نبوی شریف دے وچ اکیلے تشریف لے آنے حضرت ہلال آدے جو اندی واپس چلے جاندے سرکار کو پتہ بھی چلا جانا ہے، سرکار دا حضرت ابو درداء دا پھر آنا اس بات کی گواہی تے وضاحت سی کہ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ سونیا ایک ایسا حسین و جمیل تے تیری شان دا منظر ہے کہ جنوں ویکھن دے واسطے کوئی نہ کوئی عینی گواہ دا ہونا لازمی، جڑا پیچھے آن والی امت نو بھی دسے تا حضرت ابو درداء نو بھجوا دیتا۔ سرکار دا فرمانا کہ اول من يدخل هذا الباب فهو من اهل الجنہ، اے ابو درداء جڑا اس دروازے دے وچ داخل ہوے گا او کون ہے؟ بولیے جنت۔ اے دا مطلب ہے کہ جنت بھی سرکار دی ملکیت ہے، جنت بھی سرکار دی۔ کسی علماء دے پڑھتے ہو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا کون ہے جڑا میرے بھائی یوسف علیہ السلام دی قبر کو جاڑدا ہوے؟ جدوں نکلے نا مصر دے وچوں بیت المقدس دے ول بنی اسرائیل لے کے آئے تے دریائے نیل جدوں
ਕੀਤਾ ਨਾ, آپ نے فرمایا ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ یوسف علیہ السلام ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ مسجد اقصی بیت المقدس ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲਾ। ਇੱਕ ਗੁੱਡੜੀ ਮਾਈ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਿਆਰੇ موسیٰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਮਾਈ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ عرض کی سونیا پہلے وعدہ کرو کہ مینوں آدے نال تا دسنیا موقع مل گیا نا، موقع مل گیا نا۔ اج بھی اللہ والے موجود نے، اللہ والے موجود نے، لیکن وہ ظاہر اس واسطے نہیں ہوتے کہ اگر کسی کو پتہ لگ جائے نا کہ فلاں اللہ دا ولی ہے تو میں جیسا قبلہ دعا کرو رب مینوں پتر دے، دعا کرو رب مینوں بچہ دے، دعا کرو میری میں نویں دودھ نہیں ہوندی او نویں دودھ ہو جاوے، دعا کرو مل جاوے، دعا کرو او فلانے دے نال سانو شفا دا فیصلہ چلدا پیا مقدمہ جت جائے۔ ایہو جی دعاواں کروانے والے نے کوئی ایہو جی دعا نہیں کردا کہ سونیا دعا کر مینوں سرکار دی حضوری نصیب ہو جائے، میرا فاطمہ بل ایمان فاطمہ بل اسلام ہو جائے۔ وہ مائی سی نا، بڈڑی مائی سی، وہ جوانی بھی مانگ نظر بھی مانگ سکتی سی، صحت و شفا بھی مانگ سکتی سی، لیکن عرض کی کہ سونیا شرط ہے کہ اس نیت دسنیا، اس شرط دسنیا کہ مینوں آدے نال جنت وچ لے جائے۔ حدیث پاک تفسیر قرطبی دے وچ موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فسقط موسیٰ، چپ ہو گئے، چپ ہو گئے۔ مائی نے عرض کی سونیا چپ کیوں ہو؟ فرمایا اماں تو سوال ہی یہ کر دیتا ہے کہ جدا میں جواب دین تو قاصر ہوں، جواب قاصر ہوں۔ میں کلیم اللہ اللہ نے دوست اللہ نے قبول فرمان والے میرے سوال کا جواب مطالبہ پورا کرنے کا قاصر ہو اور میں قربان جاواں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجر کی نماز سرکار نے پڑھائی، فجر کی نماز سردیاں دے دن فجر کی نماز تے سرکار جب نماز پڑھا کے باہر نکلے نا تے مسجد نبوی شریف دے دروازے دے سامنے 50 دی لین آئی تے 50 دی لین آئی بگیاڑ 100 بگیاڑ 50 دیاں لینا بنا کے 2 لینا بولو یار پیڑیے بگیاڑ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے حیران ہیں، یار زندگی پہلا منظر ویکھیا ہے، فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھاں دے نال دیکھا ایک بگیاڑ انہاں لینا تے کھڑا ہے، سرکار علیہ السلام اس بگیاڑ دے کول جا کے بیٹھ گئے، فرماتے ہیں اسی ہفتے بکے کھڑے ہاں منظر دیکھ رہے ہاں۔ تھوڑی دیر ہوئی نا تے آقا علیہ السلام واپس آئے نا تے سرکار نے فرمایا پتہ ہے تانوں بگیاڑ کیوں آئے نے؟ اساں کی عرض کیتی اللہ دے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا کہ بگیاڑ آئے نے کہ سونیا تسی آدے صحابہ نوں فرمایا ہے کہ راتی سمن لگے ایت الکرسی پڑھ کے پھوک مار کے ستا کرو، ایت الکرسی پڑھ کے پھوک مار کے ستا کرو۔ سونیا جدوں دا تسی آکھیا ہے نا ہن ساڈا دا نہیں لگدا، جندے بھی باڑے نوں پینے آگا فرشتہ تلوار لے کے کھڑا، فرشتہ سوٹا لے کے کھڑا ہے۔ سونیا باڑے تے کوئی بھی کھلے ہوندے نے، لیکن وہ صحابی نے اپنی کرسی رات پڑھی ہوندی ہے، فرشتہ کھڑا ہوندا ہے، ساڈا دا نہیں لگدا۔ اگے کسی دی بکری چھک لے آندے، کسی دا بھیڑ چھک لے آندے، کسی دا دبا چھک لے آندا، کسی دا چھترا چھک لے آندا۔ سونیا آرام نال بیٹھ کے کھاندے سا، اور جدوں دا عمل دسیا ہے ایسے دا پٹھے ہاں سونیا کہ ساڈا بھی انتظام کرو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او صحابیو جیڑی ایویں بکری یا چھتری یا دمبا بھیڑ مار جاوے نا او جنگل وچ نہ بگیاڑاں نوں دے آئے، جیڑی دبا نوں بغیر مار جاوے او کی کیتا کرو انہاں بگیاڑاں نوں دے دتا کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے جدوں آقا نے فرمایا نا کہ انہاں 100 دے 100 بگیاڑاں نے اگلے پنجے کھڑے کر کے آواز دی واہ واہ واہ، مانا اے ہے کہ سونیا تیرے کو صدقے جائیے تو ساڈی قربانی ساڈے نال بال ایویں دے والے سونیا تو چپ کیوں ہے؟ فرمایا کہ اللہ دی حکم آیا تے مائی صاحبہ میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے، عرض کی سونیا اللہ پاک فرماتے نے اماں جی دا مطالبہ مان لو، اماں دی گل مان لو،
فرمایا آپا ٹھیک ہے تیری چاہت فرمایا او جڑا دریائے نیل دے وچ کھوگ نظر آندا پیا ہے پتھر دے نال فرمایا ان دے تین ہاتھ اس طریقے کھٹو گے تو حضرت یوسف علیہ السلام دا تابوت مبارک نکل آیا آپ کہے تابوت نال لیا میں تے جا کے ذبح کیتا لیکن اس لجپال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر منگے ہی جنتاں منڈی جاندے بغیر منگیا ہی جنتاں منگی جاندے نے منڈی جاندے اس دعا دے نال اس چاہت اور نیت آرزو دے نال اللہ پاک میری اور تہاڈی اس حاضری نو اول تا آخر اپنی بارگاہ تے عالیہ وچ قبول فرمائے انہاں عظیم ہستیاں دے صدقے اللہ پاک سانوں بھی بن مانگے اپنے پیارے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں پاکاں دی خیرات دے خزانے عطا فرمائے اللہ پاک اس مسجد نو شاد تے آباد رکھے یقین کرو دل خوش ہو گیا دل خوش نہیں ہے کتنا روح خوش الحمدللہ آج کافی سال پہلے حاضری ہوئی تھی مسجد بڑی چھوٹی سی سین بڑا چھوٹا سی بڑا قریب یا اجتماع محسوس ہوندا سی لیکن آج دا حال ویکھ کے الحمدللہ جتنی تساں نے وسیع و عریض انتظام کیتا ہے نا اس سے کئی ہزار گنا خدمت کرن والے دے محلات جنت میں تیار ہو گئے جنت میں تیار ہوئے پے نے کہ بھائی تانوں یقین نہ آوے تے قیامت والے دن مینوں پڑھ لگے اللہ پاک میری تے تہاڈی حاضری قبول فرمائے آمین آمین بجاہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا